أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ آپ اور آپ کی آل پر درود و سلام نازل فرمائے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ڈرو، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگاہ بان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی۔ حمد و ثنا کے بعد بلا شبہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب اور سب سے شاندار ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دین میں نئی نئی چیزیں برے کام ہیں، اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر گمراہی جہنم کا باعث ہے۔ جان لو کہ اعمال کے کمال و قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر ایک کو اس کی نیت کے بقدر ہی اجر ملے گا، جبکہ اعمال کی درستگی کا معیار امر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ یقیناً تمہارا دین ظاہری طور پر اسلام، باطنی طور پر ایمان، اور اس کی انتہائی حد احسان، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں تو کم از کم جان لو کہ بلا شبہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور جان لو کہ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، اور اللہ قبر والوں کو زندہ کرے گا، اور بے شک کوخیں مخلوقات کی ڈیزائننگ فرشتے کے روح ڈالنے، مقدروں اور حتمی نتائج کے فیصلے کا مقام ہے۔ یقیناً حدود ظاہر، شبہات خطرات اور محرمات مصائب ہیں۔ قول و فعل کی اصلاح کا راز دل اور حقوق خالق و مخلوق کی ادائیگی کا نام دین ہے۔ بلا شبہ اسلام پاک دامنی کا ضامن اور حساب و کتاب اللہ تعالیٰ پر ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ پاک اور پاک ہی قبول کرتا ہے۔
لہذا حکم کی تعمیل کرو، معصیت سے بچو، کثرت سوال اور دلائل کی مخالفت بے شک تباہی ہے، شکوک شبہات چھوڑ دو اور غصہ کرنے سے بچو، اپنی دنیا آخرت کی لا یعنی تمام چیزوں کو ترک کر دو، ہر چیز میں خوبی پیدا کرو اور ہر جگہ اللہ سے ڈرو، تم اللہ کو یاد رکھو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، اس سے مانگو وہ عطا کرے گا، اور اللہ علی القدیر سے مدد طلب کرو، اور جان لو کہ تمام مصائب تقدیر کے مطابق ہی ہیں، اور جبکہ صبر کے ساتھ مدد، تنگ دستی کے ساتھ کشادگی اور تنگی کے ساتھ آسانی جڑی ہے، اور جس نے شریعت کے برعکس ہر کام اپنی چاہت سے کیا، اس نے شرم و حیا کا پردہ چاک کر دیا، جو اللہ کے ساتھ ایمان لانے پر ڈٹ گیا، پاک دامنی اختیار کی، ذکر کیا، نماز پڑھی، خیرات کی، صبر کیا، قرآن پڑھا، پیروی کی اور نصیحت حاصل کی، اس کا اسلام مضبوط، ایمان مکمل، میزان لبریز، دلیل قائم، دل منور، راہ روشن، نفس آزاد، اور اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، تو یہی وہ اعمال ہیں جن کو شمار کر کے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، واضح سنتوں کو اپناؤ اور بدعات سے بچو، اور یاد رکھو زبان کی فضول باتیں جہنم رسید کرنے والی ہیں، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اور جان لو کہ سرپرستی، تحفظ اور نگرانی کا ضابطہ ہے کہ آپ اللہ کارساز کے محبوب اور بلند ترین ہستی کے منظور نظر ہوں، تو اسی کے لیے خوب نیکی کرو اور اپنے نفس کی حکم عدولی کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرو، اور استقامت ہی حقیقی شرافت ہے، حلیم و جمیل اللہ کے در پہ آ جاؤ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم جب تک تو مجھ سے پر امید دعائیں کرتا رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا، خواہ تمہارے گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں پھر تو مجھ سے بخش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، اے ابن آدم اگر تو زمین برابر خطائیں کر بیٹھے پھر مجھے ایسی حالت میں ملے کہ تو نے کسی چیز کو میرا شریک نہ کیا تو میں تیرے سامنے ان خطاؤں کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا، اللہ عظیم نے سچ فرمایا اور اس کے رسول امین نے اس سچ کی تبلیغ کی اور ہم اس پر گواہ ہیں، اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس سے معافی مانگو، بلا شبہ میرا رب محبت کرنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، درود و سلام ہمارے سردار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں۔ اے ایماندارو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، حمد و ثنا کے بعد بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کے نام سے پکارا، اپنے تقوی کی دعوت دی، اپنی فراموشی و نافرمانی کے انجام و دردناکی سے ڈرایا، تفاوت احوال قیامت اور پہاڑوں پر اگر نزول قرآن ہوتا تو اس کے اثر عظیم سے آگاہ فرمایا، اے اللہ کے بندو اس ہستی پر درود و سلام بھیجو جس کی طرف درخت چلے، جس کے ہاتھ میں کنکریوں نے تسبیح پڑھی، جسے پتھروں نے سلام کیا، جس کے اشارے سے چاند دو لخت ہوا، جس کے بیان سے کھجور کا تنا رو پڑا، جسے اللہ نے آسمان سے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا اور ان کی دلجوئی کے لیے ان کے پسندیدہ قبیلے کی طرف ان کا رخ موڑ دیا، بلا شبہ اللہ نے آپ پر رحمتیں نازل فرمائی اور مقرب فرشتوں نے آپ پر درود بھیجا، سو تم حکم الہی کی تعظیم بجا لاؤ اور زیور ملائکہ سے آراستہ ہو جاؤ، ارشاد باری تعالی بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام